اعجاز عقلی کو علم معنی میں کیوں ذکر کیا، علم بیان یا علم بدیع میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کیونکہ یہ احوال کے قبیل میں سے، لفظ کے احوال میں کے قبیل سے ہے، اور احوال لفظ کے متعلق بحث جو ہے معنی میں ہو رہا ہے، اس لیے مناسب یہ تھا کہ اس کو یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب اس کے بعد حقیقت عقلیہ کا تعریف کر دی۔ کیا کر دی؟ حقیقت عقلیہ کے تعریف کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ایک ایسے چیز کی طرف کی جائے کہ یہ فعل اور معنی فعل اسی چیز کے لیے ہو، یعنی ایک چیز کا اسناد، فعل یا معنی فعل کے اسناد ایک ایسی چیز کی طرف کر دیں، یہ فعل اور معنی فعل اس چیز کے لیے ہو۔ مثلا مبنی علی الفاعل ہو تو ضرب زید، ضرب ضرب فعل ہے، اس کا اسناد کس کی طرف ہوا ہے؟ نسبت زید کی طرف، ایک چیز کی طرف، اور یہ فعل کس کے لیے ہے؟ اسی زید کے، مبنی علی الفاعل میں۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ یہ ضرب کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے ثابت ہے نا، تو اسناد الفعل او معنی الفعل الی شیء ایسے چیز کی طرف کی جائے کہ یہ فعل اور معنی فعل دونوں جو ہے اس چیز کے لیے ہو۔ تو فعل سے تو آپ سمجھ گئے، معنی فعل سے مراد وہ ہے جس کے اندر معمول بننے کی صلاحیت، جیسے فاعل ہے، مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، ظرف ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بات آئی سمجھ میں؟ پھر اس آگے یہ سمجھ لیں، پھر مصنف نے یا اسی طرح مبنی علی المفعول ہو، مجہول کا صیغہ ہو، آپ کہتے ہو ضرب عمرو، ضرب، دیکھو ضرب فعل کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ عمر کی طرف۔ کس کی طرف ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل اسی کے لیے ہے۔ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارا گیا۔ یہ مضروبیت کس کے لیے ثابت ہے؟ عمر کے لیے، تو اس کا اسناد بھی اسی جس کے لیے ہے اسی کی طرف اسناد ہو گیا، چاہے معلوم میں ہو یا مجہول میں ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ پھر مصنف نے آگے آپ کو بتایا عند المتکلم، یہ اسناد کس کی طرف ہو، کس کے اعتبار سے ہو؟ یہ عند المتکلم اس لیے کہا، اس میں وہ بھی داخل ہو جائے گا، اعتقاد کے مطابق تو ہے، واقعے کے مطابق نہیں۔ کیا ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، وہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، کیا کہتا ہے؟ موسم بہار نے سبزے کو اگایا، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ لیکن واقعے کے مطابق نہیں ہے، موسم بہار نہیں اگاتا، وہ ایک سبب تو ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ لفظ استعمال کرے گا تو یہ مجاز ہوگا، اگر کوئی کافر استعمال کرے گا تو یہ حقیقت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اعتقاد کے مطابق ہے، اگرچہ نفس الامر میں واقع میں ایسا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ عند المتکلم کہا، عند الواقع یا عند نفس الامر نہیں کہا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پھر ظاہر ایک قید اور بڑھایا، ظاہر میں اس طرح ہو۔ ظاہر اس لیے کہا اس میں وہ بھی شامل ہوگا جو اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اعتقاد کے مطابق۔ مثلا جیسے آگے مثال مصنف ذکر کر رہا ہے، ایک معتزلی ہے، وہ کہتا ہے خلق اللہ الافعال کلھا، اس کا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے نا،
کیا ہے اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، وہ خالق کے شر اللہ کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کیا ہوگا؟ حقیقت ہوگا، کیونکہ واقع کے مطابق تو ہے، اعتقاد کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حقیقت عقلیہ 4 قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ ایک وہ ہے واقع کے مطابق بھی ہو، اعتقاد کے مطابق بھی ہو، جیسے مسلمان کہتا ہے انبت اللہ البقلہ، واقعاً بھی ایسا ہے، اللہ اگاتا ہے، ہاں بھائی، اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق ہے، جیسے کافر کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، اس کے اعتقاد کے مطابق تو ہے لیکن واقع ایسا نہیں ہے، موسم بہار نہیں اگاتا ہے۔ تیسرا ہے کہ واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے معتزلی کہتا ہے خلق اللہ الافعال کلھا، ان کے یہاں خالق خیر اللہ ہے، خالق شر بندہ خود ہے یا شیطان ہے، ورنہ اللہ کی طرف شر کی نسبت ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ خلق اللہ الافعال کلھا کہتا ہے واقعی کے مطابق ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ ایسا نہیں تو حقیقت ہوگا، کیا ہوگا؟ چوتھا یہ ہے کہ نہ اعتقاد کے مطابق ہو نہ واقع کے مطابق ہو، جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاء زید، اور کہنے والا سمجھتا ہے کہ زید نہیں آیا، کیا ہے؟ زید نہیں آیا، لیکن مخاطبین جو ہے اس پر اعتماد کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ زید نہیں آیا، جب یہ جاء زید کہتا ہے تو انہوں نے اعتماد کر لی، کیونکہ اگر ان کو بھی پتہ ہو کہ زید نہیں آیا تو پھر یہ خالص جھوٹ ہو جائے گا، تو اس کو پھر حقیقت اور مجاز کا نام نہیں دیے جاتے۔ جب مخاطب کو پتہ نہ ہو، کہنے والے کو پتہ ہو کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، سمجھ آئی بات؟ اچھا چلے آگے جائیں، ومن ہو المجاز العقلی، مصنف دوسرے قسم ذکر کر رہا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں، ہاں، مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں، مجاز اسناد مجازی بھی کہتے ہیں۔ مجاز عقلی کہنا تو وہ سمجھ میں آگے آپ کو ماقبل بتا دیا، اس کی حقیقت اور مجاز ہونا عقل سے سمجھ میں آتا ہے دونوں کے، یہ عقل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مجاز ہے یا یہ حقیقت ہے، سمجھ آئی بات؟ اب آگے جائیں، اس کو مجاز حکمی کیا کہتے ہیں؟ مجاز حکمی بھی کہتے ہیں۔ مجاز حکمی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، مجاز حکمی اس لیے کہتے ہیں، یہاں اس مجاز کا حکم جو ہے ایک اعلیٰ قسم ہے، تسمیت الکل باسم الجز اس کو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ اور اسی طرح مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں، کیوں؟ اگرچہ مجاز جو ہے اثبات میں بھی ہوتا ہے، نفی میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اثبات میں زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے نام کے لیے ادنیٰ مناسبت کافی ہوتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور اسناد مجازی کہتے ہیں، اس کی معنی تو واضح ہے، اس کو مجازی اس لیے کہتے ہیں اس کی نسبت مجاز کی طرف ہے۔ اب آئیں اس کی تعریف، کیا اس کے تعریف کیا ہے؟ اسنادہ، اچھا معنی پہلے متن دیکھیں، وہو اسنادہ الی ملابس لہ غیر ما ہوا لہ، فعل اور معنی فعل کا اسناد ایسے فعل کے ملابس کی طرف ہو
ملابس وہ ہے جو فعل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے لباس انسان کے جزء لازم ہے نا، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو فعل اور معنی فعل کا اسناد اس کے متعلق کی طرف ہو، غیر ما ہوا لہو ایسے متعلق. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ ملابس غیر ہو اس سے جس کے لیے یہ فعل ہے یا معنی فعل ہے. دیکھیں فاعل بھی ملابس ہے، فعل کے فعل جو ہے فاعل کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، مفعول کے ساتھ بھی ملابس ہوتا ہے. ہاں بھائی، لیکن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ فعل اور معنی فعل کا اسناد فعل کے ایسے مناسب اور ملابس کے ساتھ کی طرف اسناد ہو کہ یہ ملابس جو ہے ایسے غیر ہو اس سے جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے. یعنی فعل اور معنی فعل انہی ملابس کے لیے نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو لہٰذا جب یہ کہا کہ فعل معلوم میں فعل کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے، مجہول میں مفعول کی طرف ہوتا ہے، یہ دونوں نکل گئے، کیونکہ وہاں وہ ملابس ہے لیکن وہ ملابس غیر نہیں ہے، اسی کے لیے یہ فعل ہے. اور یہاں یہ ملابس ایسے ملابس ہے، یہ فعل اور معنی فعل اس ملابس کے لیے نہیں ہے، اس ملابس کے لیے نہیں. سمجھے؟ آگے پھر مثال سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. متن دیکھیں پہلے. بتاول، یہ نسبت جو ہے اس سے ہٹا کے کسی اور ملابس کی طرف آپ کر رہے ہیں تعویل کر کے. کس کر کے؟ کیونکہ مجاز میں تعویل ہوتا ہے نا بھائی. کیا ہوتا ہے؟ اب فعل کے ملابس آپ نے کہا یہ ملابس کیا چیز ہے؟ تو مصنف متن میں کہتا ہے وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّىٰ، فعل کے کئی ملابسات ہیں. شتٰا کا معنی مختلف. مثلا یلابس الفاعل، فعل کا ملابس فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، مصدر بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، سبب بھی ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں متن دیکھیں، پہلے متن دیکھیں. فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًا لَهُ، جب فعل کا اسناد فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف ہو، پہلے صورت میں مبنی الفاعل میں، دوسرے میں مبنی المفعول میں، یعنی معلوم اور مجہول میں. حقیقتاً، اور اس کو تو پھر حقیقت کہیں گے. کیوں؟ فعل کا نسبت ایسے ملابس کی طرف ہوا ہے کہ یہ فعل اور معنی فعل خود اس کے لیے ہے، لیکن مجاز میں فعل کا اسناد ایسے ملابس کی طرف ہوتا ہے جس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ فعل اور معنی فعل اس کے لیے نہیں ہے. وہ تو حقیقت ہے کما مرہ، جیسے گزشتہ سبق میں گزر گیا. وَإِلَىٰ غَيْرِهِمَا، ان دونوں سے ہٹ کر ہو. فعل کا اسناد ہو رہا ہے غیر الفاعل والمفعول به للملابسۃ، کسی مناسبت کی وجہ سے، تو مجاز اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز کہیں گے. مثلا کقولہم عیشۃ راضیہ. عیشۃ، دیکھیں یہاں پہ عیشۃ راضیہ، ایسے زندگی. راضیتن کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، خوش ہونے والا زندگی. بھئی زندگی خوش نہیں ہوتا. راضیہ کی نسبت زندگی کی طرف کر دیا. کس کی طرف کر دیا؟ خوش زندگی ہوتا ہے یا وہ آدمی ہوتا ہے جس پہ زندگی گزار رہا ہے؟ خوش تو آدمی ہوگا نا، زندگی تھوڑی خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں زندگی راضیہ کا اسناد ہوا اس ضمیر کی طرف جو عیش کی طرف راجع ہے، تو وہ ہے عیش کی طرف. سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں پہ فرمایا کہ اس کی زندگی خوش ہے. زندگی خوش نہیں ہوتا، یہ مجاز ہے. اصل میں وہ آدمی جو زندگی گزار رہا ہے خوش وہ ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟
یہ اس وقت جب راضیہ اسم فاعل ہو. کیا ہو بھائی؟ اگر اس کو مفعول بنا دیے عیشۃ مرضیہ، راضیہ کس معنی میں ہو؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ اور وہ اسند الی المفعول به اذا العیش مرضیہ، کیونکہ زندگی جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے. زندگی پسندیدہ تو ہوتا ہے لیکن زندگی جو ہے خوش ہونے والا نہیں ہوتا. خوش ہونے والا وہ صاحب عیش ہوگا. تو لہٰذا عیشتاً راضیہ، عیشتاً صاحبها راضیہ، اصل میں عبارت اس طرح ہے. ایسے زندگی جس میں زندگی گزارنے والا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن براہ راست صاحب کو ہٹا کے عیش کی طرف ضمیر راجع کرے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ خوشی جو ہے عیش کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ عیش جو ہے اس کے ملابس ہے. راضیہ کے کیا ہے؟ ملابس ہے. ظاہری بات ہے زندگی ہوگا تو خوش ہوگا نا آدمی. سمجھ نہیں آئی بات؟ اسی طرح سیل مفہم آگے آ رہا ہے. سیلاب بھر گیا، کیا ہو گیا؟ بھرنے والا جو ہے وہ سیلاب نہیں ہوتا، وہ پانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن نسبت جو ہے اس کی طرف کی جاتی ہے. اور وشعر شاعر مصدر میں. اور یا اس سے بہتر مثال یہ تھا کہ جد مصنف کہہ رہا ہے یہ کہنا چاہیے. دیکھو کامیاب ہو گیا، اس کی کوشش، کامیابی کی نسبت کوشش کی طرف کر دیا. کامیاب کوشش ہوتا ہے یا کوشش کرنے والا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ کامیاب تو وہ کوشش کرنے والا ہوگا نا، کوشش تو کامیاب نہیں ہوتا. لیکن لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ زید کا کوشش کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کی نسبت اس آدمی کی طرف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے فعل کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سبب ہے، اس فعل کی وجہ سے یہ کامیابی اس کو ملی. اس کو مجاز کہتے ہیں. یا اسی طرح وَنَهَارُهُ صَائِمٌ، عرب عام طور پر کہتے ہیں اس کے دن روزہ ہے. روزہ تو وہ آدمی ہوتا ہے، دن نہیں ہوتا. روزہ کون ہوتا ہے؟ صائم کس کی صفت ہے؟ آدمی کا صفت ہے نا، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ نہار کی طرف. اسی طرح کیونکہ زمانہ ہے روزے کے لیے، زمانہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے. اور نہر جارن کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے. نہر جاری نہیں ہوتا، پانی جاری ہوتا ہے. نہر جاری بلکہ پانی. لیکن یہاں پہ نہر جاری کا نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ یہ مجاز ہے. وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، کہتے ہیں کہ شہر کو فلاں امیر صاحب نے بنا دی، فلاں حاکم نے شہر بنا لی. اس نے تھوڑی کام کیا ہے، اس نے صرف حکم چلایا ہوگا نا. باقی بنانے والے تو مزدور تھے. کون تھے؟ تو لیکن اس بنانے کا نسبت امیر کی طرف کیا گیا کیونکہ حکم اس کے تھا. یہ بھی کیا ہو گیا؟ مجاز. تو دیکھو ہر ایک میں اسناد الی غیر ما هو له کی طرف ہو رہا ہے. جس کے لیے یہ فعل یا معنی فعل ہے اس کی طرف اسناد نہیں ہو رہا ہے بلکہ غیر کی طرف ہو رہا ہے. لیکن وہ غیر بھی عام غیر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ملابس ہے. دیکھو کسی نہ کسی، آپ دیکھو سب میں دیکھیں، کوئی زمانے کا رشتہ ہے، کوئی مکان کا رشتہ ہے، کوئی اور جو ہے سبب کا رشتہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ دیکھیں اب دیکھیں ومن ہوئے من الاسناد مجاز عقلی ویسمى مجازا حکمیہ. اس کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں، مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں، مجاز اسناد مجازی بھی کہتے ہیں. اسناد اچھا آگے پھر وہو اسناد ہو اسناد الفعل یا معنی ہو، تعریف کر رہا ہے فعل کا یا معنی فعل کا. اسناد ہو الی ملابس لہو، ایسے ملابس و مناسب کی طرف. لہو کی ضمیر راجع فعل معنی فعل کی طرف کہ مناسب کی طرف. غیر ما ہوا لہو، یہ
ملابس جو ہے وہ غیر ہو اس سے جو فعل اور معنی فعل جس کے لیے یہ ہے. ایک ملابس تو وہ ہے جو جس کے لیے یہ فعل اور معنی فعل ہے نا، اس ملابس کی طرف نہ ہو. اگر اسی کی طرف ہوگا تو پھر حقیقت ہوگا، یعنی غیر الفاعل ہے، یعنی فاعل کی طرف نہ ہو مبنی الفاعل معنی میں، اور غیر مفعول کی طرف ہو مبنی المفعول میں. سواء کان ذالک الغیر غیرا فی الواقع، چاہے غیر واقع نفس الامر میں بھی غیر ہو یا صرف متکلم کے ذہن میں غیر ہو. وبہذا سقط ما قیل، اس سے نکل گیا وہ جو یہ کہا گیا کہ انہو ان اراد غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر فلا حاجت الی قولی بتاول. بعض لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر مراد ہو تو پھر آگے بتاول کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وهو ظاہرنا، یہ بالکل ظاہری بات ہے، بتاول کو ذکر نہ کرنا اس صورت میں پھر واضح ہے. وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، اگر اس سے مراد غیر ہو جو واقع میں اور نفس الامر میں تو پھر جاہل کا یہ انبت اللہ البقلہ کہنا یہ مجاز عقلی بن جائے گا. کافر کا انبت اللہ البقلہ کہنا کیا ہو جائے گا؟ بے اعتبار الاسناد الی السبب، کیونکہ سبب کی طرف اس نے اسناد کی بتاولنا تعویل کے ساتھ. متعلق اسناد کس پہ؟ ومعنی تاول انک تطلب ما یؤول الیہ من الحقیقت، اب طلب کر رہے ہیں اس چیز کو یؤول الیہ من الحقیقہ جس کے طرف راجع ہوتا ہے حقیقت میں سے. او الموضع الذی یؤول الیہ من العقل، یا اس جگہ کی طرف جس کی طرف عقل رجوع کرتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تنصب قرینۃ، آپ کوئی قرینہ قائم کریں صارفۃ ان یکون الاسناد الی ما هو له، وہ قرینہ بتا رہا ہے کہ ما هو له کی طرف اسناد نہیں ہے. مجاز میں کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کے لیے یہ فعل اور معنی فعل ہے اس کے طرف اسناد نہیں ہے. کوئی قرینہ ہونی چاہیے مجاز کے اندر. وَلَهُ، اور فعل کے لیے یہ اشارہ ہے تفصیل اور تحقیق کے دونوں تعریفوں کے، مجاز اور حقیقت کے تعریفوں کے. ملابسات شتا، شتا جمع شدید کے، مختلف جمع شدید کا مریض و مرضا. مریض مفرد ہے اور مرضا کیا ہے؟ جمع ہے. اور اسی طرح شتا جمع ہے اور شدید کیا ہے؟ مفرد ہے. فعل کے کئی ملابسات ہوتے ہیں. مثلا یلابس الفاعل والمفعول بھی، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، مصدر بھی ہوتا ہے، زمان بھی ہوتا ہے، مکان بھی ہوتا ہے، سبب بھی ہوتا ہے. یعنی ان اسنادہ الی الفاعل اذا کان مبنیا له المفعول به اذا کان مبنیا له حقیقۃ، فعل کا اسناد فاعل کی طرف ہو معلوم میں اور فعل کا اسناد مفعول کی طرف ہو مجہول میں، یہ تو حقیقت ہے. کیونکہ فعل اور معنی فعل کا اسناد اس کی طرف ہو رہا ہے جس کے لیے یہ فعل اور معنی فعل ہے. من الامثلۃ، جیسے کہ ما قبل مثال گزر گئے، الی غیرہما الی غیر الفاعل والمفعول به، یعنی یہ اسناد کس کی طرف ہو؟ غیر کی طرف ہو، فاعل اور مفعول کی طرف نہ ہو. یعنی غیر الفاعل فی المبنی الفاعل وغیر المفعول به فی المفعول فی المبنی المفعول. مجاز کے اندر غیر کی طرف اسناد ہوتا ہے. للملابسۃ، یہ غیر کی طرف اسناد کیوں ہو رہا ہے؟ فاعل کی طرف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مفعول کی طرف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ للملابسۃ ہے، کیونکہ مناسبت ہے اس غیر کے ساتھ. کیا ہے؟ لاجل ان ذلک الغیر یشابہ ما هو له فی ملابسۃ الفعل، فعل کے ملابس کے ساتھ کیا ہے؟ مناشبہ. اس کو مجاز ہونا، اس کو کیا کہیں گے؟ کقولہم، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں عیشۃ راضیہ. کقولہم، جیسے عرب کا یہ کہنا کہ عیشۃ راضیہ. فیما بنی للفاعل، جہاں پہ مبنی الفاعل و معلوم کا صیغہ ہو. کہ راضیہ اسم فاعل ہے نا، اسم فاعل کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ معلوم کے حکم میں. کیا ہوتا ہے؟ اور اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول کے حکم میں. وہ اسناد المفعول بھی، یا اسناد مفعول بھی کی طرف ہوا کیا گیا ہے. اذ العیش مرضیہ، عیش راضی نہیں ہوتا بلکہ راضی جو ہے صاحب عیش ہوتا ہے، اور عیش جو ہے یہ مرضیہ تو ہوتا ہے پسندیدہ.
آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ وسیل مفہم، اور بھرا ہوا سیلاب یا بھرنے والا، فی عکسی ہی بالعکس میں، آنی فیما بنی للمفعول مفعول، جب اسناد مفعول کی طرف کیا گیا ہو، وہ اسند الی الفاعل، فاعل کی طرف اس کا اسناد کیا گیا ہے۔ وسیل مفعم کہا، سیلاب بھرنے والا، بھرنے والا سیلاب نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ لأن السیل هو الذی یفعم، اس لیے کہ سیلاب الذی وہ ہوتا ہے کہ یفعم سے بھر جاتا ہے، یملأ من افعام تو لینا اذا ملأتہ، جب اس کو بھر دیں۔ وشعر و شاعر، اور جہاں پہ مبنی الفاعل ہو اور اسناد جو ہے ضمیر کی طرف کیا گیا ہے، فی المصدر مصدر میں، والاولا تمثیل، مصدر کے لیے زیادہ بہتر مثال یہ ہے کہ جد جدہ ہونی چاہیے، کیونکہ شعر یہاں پہ مفعول کے معنی میں ہے اور اس کا مثال اوپر گزر گیا ہے۔ اور ونہار و صائم یہ زمانے میں ہے، صائم کا نسبت نہار کی طرف، اور نہار جو ہے یہ صائم نہیں ہوتا بلکہ صائم کا زمانہ ہے، صائم کا۔ ونہر جار، اور نہر جاری ہے، نہر جاری نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے، فی المکان لأن الشخص صائم فی النار والماء جار فی النہر۔ وبنى الامیر المدینہ فی السبب، شہر کو امیر نے کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ تو یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ امیر کی طرف، سبب ہونے کی ہے۔